بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں عائشہ بنت عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک چینل۔ میری ریکویسٹ ہے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ عزیز سامعات، آج اللہ رب العزت نے مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع دیا وہ ہے حضرت مریم علیہ السلام۔ دعا ہے کہ اللہ پاک حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلطیوں سے درگزر فرمائے۔ موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز سامعات، عورتوں میں فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام اور مریم بنت عمران علیہ السلام کے سوا اور کوئی کامل نہیں ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام جناب عمران کی بیٹی تھیں جو بنی اسرائیل کے ایک متقی اور پرہیزگار شخص تھے۔ جب جناب عمران کی اہلیہ محترمہ پر واضح ہو گیا کہ وہ ایک بچے کی ماں بننے والی ہیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا مانگی اور ہونے والے بچے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقف کر دینے کی نذر مانی۔ ان کا خیال تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی عنایت کر دی۔ وہ نظر کے حوالے سے پریشانی میں مبتلا ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈالا کہ وہ بیٹی ہی کو دین کے لیے وقف کر دیں۔ اس بیٹی کا نام انہوں نے مریم رکھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اس کی اولاد کو شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے خالو تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی نگہداشت انہی کے سپرد ہوئی۔ وہ بعض اوقات حضرت مریم علیہ السلام کے محراب میں جا کر ان کا حال دریافت کرتے۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب بھی محراب میں داخل ہوتے تو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس کھانے پینے کی عمدہ چیزیں پاتے جو کسی کو میسر نہ تھیں۔ وہ کہتے، اے مریم، تمہارے پاس یہ کہاں سے آئیں؟ تو وہ جواب دیتی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہیں، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے وقت بھی وہ کنواری تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش یوں ہوئی کہ وہ ایک روز اپنے کمرے میں عبادت کر رہی تھیں کہ اچانک ایک فرشتہ انسانی شکل میں ان کے سامنے نمودار ہوا۔ وہ اس سے ڈری اور کہا کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو ڈرنے والا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں یہ خبر دینے آیا ہے کہ انہیں ایک نیک اتوار اور پاکیزہ صرف بیٹا پیدا ہوگا۔ حضرت مریم علیہ السلام نے دہشت زدہ ہو کر پوچھا کہ یہ کیسے ہوگا، حالانکہ وہ غیر شادی شدہ ہیں اور انہیں کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔ اس نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ یہ پاک باز مریم علیہ السلام کے لیے بہت بڑا امتحان تھا۔ انہوں نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سر جھکا دیا۔ بہرحال وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حاملہ ہوئی اور ایک الگ تھلگ مقام پر چلی گئی جہاں ان کے بدن سے بچہ پیدا ہوا۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے بچے کی ولادت کے بعد جلد طاقت لوٹا دی اور وہ بچے کو اٹھائے ہوئے شہر میں داخل ہوئی تو لوگوں نے انہیں کئی دنوں کے بعد پہلی بار بچہ اٹھا کر آتے دیکھا۔ وہ بڑی تعداد میں ان کے گرد جمع ہوئے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ گناہ کی مرتکب ہوئی ہیں کیونکہ انہوں نے شوہر کے بغیر ایک بچے کو جنم دیا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ بچہ کیسے پیدا ہوا تو جواب میں مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ اس پر وہ ہنسے اور کہا کہ ہم چند دن کے ایک شیرخوار بچے سے کیسے بات کر سکتے ہیں۔ اس مشکل وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بہت چھوٹے تھے موضوعاتی طور پر بول اٹھے، بلا شبہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کا کلمہ ہوں۔ اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور اس نے مجھے جہاں بھی میں ہوں برکت والا بنایا ہے اور مجھے جب تک میں زندہ ہوں نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا ہے اور اپنی والدہ سے نیکی کرنے والا بنایا ہے۔ اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شیطان پیدا ہوتے ہی فوراً اسے چھوتا ہے جس سے وہ بچہ چلاتا ہے، سوائے مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے، شیطان انہیں چھو تک نہ سکا۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر تم چاہو تو دعا پڑھ لو اور بے شک میں اسے
اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، مردوں میں تو بہت سے کامل ہوئے ہیں، لیکن عورتوں میں فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران علیہ السلام کے سوا کوئی اور کامل نہیں ہے۔ بعض دوسری صحیح احادیث میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام بھی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک دین اسلام کی سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا، لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔